والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اور دھیان سے سنیں سبھی حضرات، اپنا نام مکمل اور جگہ یا شہر کے نام کے ساتھ سید الطاف حسین نوری صاحب کو سینڈ کر دیں، کیونکہ یہ کانفرنس کا ذکر کل کو نیوز پیپر میں آئے گا، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے سینڈ کر دیں سبھی۔ بولو الطاف صاحب۔ جی، اور آج کے موقع پر ایک اشعار ہے جو وجہ کیا ہے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہر سمت میں مدینے میں بپا ہے، آہو بقا ہے، کس کا ہے یہ جنازہ ہے جو تیروں میں چھپا ہوا ہے۔ سن کر یہ خبر رو پڑی سر پٹ کے زینب، حسن کا جگر زہر سے ٹکڑوں میں بٹا ہے۔ مرکد میں یہ زہرا نے کہا تیر نہ مارو، بیٹا میرا معصوم ہے، بے جرم و خطا ہے۔ کیا یہ وہی مدینہ ہے جس کے سامنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بوسہ دیا تھا، اپنے شہنے پر بٹھایا تھا؟ یہ ہم شبی رسول کا جنازہ ہے، یہ سردار نوجوان جنت کا جنازہ ہے۔ آج وہ تاریخ میں جو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں، یہ اول کربلا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو کربلا جو بنی ہے، اگر امام حسن کی شہادت نہ ہوتی تو پھر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی، کیونکہ اگر امام حسن حیات ہوتے تو پھر ان تمام مسائل ہو نہیں سکتے تھے۔ تو سب سے پہلے ظالموں نے حضرت امام حسن کو اپنے راستے سے ہٹایا، یعنی آپ کو زہر دیا گیا، بار بار 7 دفعہ آپ کو زہر دیا گیا، ہر کوئی جانتا ہے بس امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ امام حسن جو ہے امام حسین کے پیر و مرشد بھی ہیں، اور امام حسن وہ جو ہستی ہیں جو اتنے بڑے سقی ہیں، یہ ان کی عدل و انصاف ایسا ہے جو حاتم طائی اور ایسے لوگ بھی حیران ہو جائے کہ ان کے عدل و انصاف کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت سید مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی، انہوں نے اپنی جو تاج و تخت سلسلے کے لیے چھوڑا، اور یہ وہ امام حسن ہیں جنہوں نے اپنی خلافت، اپنی جائیداد، اپنی پوری کمائی ہم امت کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور تاریخ میں یہ ہے کہ ہر دفعہ جنگ ہوا کرتا ہے، ہر دو لوگوں کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے جو ملکوں میں، صرف ایک لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر مان لیجیے آپس میں جنگ ہو جائے تو وہ ایک خود کی ملک میں نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب امت مسلمہ میں آپسی جنگ ہوئی، جسے ہم سول وار کہتے ہیں آج کی تاریخ میں، تو اس سول وار میں کئی سارا مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ ان دو جماعتوں میں صلح کرنے والے ذات کا نام حضرت امام حسن ہے، اور امام حسن واحد ایسے شخص ہیں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور آپ دوسرے امام ہیں۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ نصیب میسر ہوتا ہے،
آپ کے ذکر میں شامل ہونا، آپ کا ذکر کرنا، کیا پتہ آج ہماری ان کچھ لمحات سرکار کے بارگاہ میں ذکر کرنا آپ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور ہماری آخرت اور دنیا دونوں جہاں میں نجات ملے، اور ہماری زندگیوں میں چار چاند لگ جائے۔ ابھی میں مقرر خصوصی میں بیان کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت صوفی حنیف صاحب ممبئی سے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ آئیں اور تمام سامعین حضرات کو اپنے بیان سے علم سے اضافہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے استاد باوقار عالی جناب عامل کبیر ڈاکٹر جاوید اختر نوری صاحب قبلہ مدث اللہ علیہ نورانی اور سید الطاف گیلانی صاحب قبلہ کہ مسلسل یہ تیسرا سال ہے کہ الحمدللہ بڑا کامیاب پروگرام۔ پہلے ایک سال تو اننت پور کے اندر بڑے ہی تذب و احتشام کے ساتھ یوم شہادت مولا امام حسن انہوں نے منوایا تھا، اور مسلسل 2 سالوں سے لائیو کانفرنس کے اوپر یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ آج کا یہ دوسرا غالباً یہ سال الحمدللہ۔ میں مبارکبادی بھی پیش کروں گا، اور تمام احباب کی حاضری کا میں شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی وقت کو انہوں نے یہاں پر سرو کرنے کا جو جذبہ دکھایا ہے۔ رب کائنات محمد و آل محمد کا صدقے ہماری حاضری کو قبول و مقبول کرے، اور تمام پر فیضان پنجتن کو جاری و ساری کرے۔ آمین اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و اہل اللہ کے چاہنے والوں، یوم شہادت امام حسن کی اس بزم میں آنے والوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ مجھے اس کے متعلق حق کہنے اور آپ تمام کو حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پیشتر آئیے ہم اپنی روایت کے مطابق ہم سب اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا ارواحنا فدا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کے نذرانے پیش کرے پڑے اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا و وعلی آل نبینا سیدنا و محمد حبیبنا وبارک مولانا وسلم۔ محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم شہادت امام حسن پاک خلیفہ پنجم صاحب سبز قبا، تفسیر آیت ابنا انا و ابناکم، روح آیت تطہیر کوثر و تطہیر، شہزادہ رسول ابن علی و بطول، کریم اہل بیت، سردار جنت، خون رسول، جزء نور، فاتح جنگ جمل، شجاع صفین، قائد لشکر مولا علی، برادر حسین و عباس، ہمت زینب، اسد بنی ہاشم، شجرہ طیبہ و طاہرہ، جناب سیدنا مولا امام حسن۔ آج کی یہ جو شب منائی جا رہی ہے، آج کا یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آج الحمدللہ روئے زمین پر نبی اور آل نبی کے اتنے عشاق موجود ہیں کہ ان کے نام کی وہ بزم کراتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بیدار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگوں میں بیداری آتی چلی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن معلوم ہے کہ میرے آقا علیہ تحیت و ثنا
کس دن پیدا ہوئے اور آپ کا یوم وصال یعنی آپ نے کس دن اس دنیا سے رحلت فرمائی. ہمیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال بھی معلوم ہے, یوم ولادت بھی معلوم ہے. ہمیں مولا علی ابن ابی طالب کا یوم ولادت بھی معلوم ہے اور ان کی یوم شہادت بھی معلوم ہے. ہمیں حضرت امام حسین کا یوم ولادت بھی معلوم اور ان کا یوم شہادت بھی معلوم ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی ہم یہاں جتنے حاضر ہیں, اگر اکثریت کو ہم پوچھے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم وصال کس تاریخ کو ہے, تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس فکرہ تمام صاحبان سمجھ کی بزم میں کہنے کو مجبور ہوں کہ اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے. بتائیے میری بات سے آپ لوگ سہمت ہے یا نہیں؟ اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے, اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے امام حسن, کون ہے امام حسن کی ذات, کیا شخصیت ہے امام حسن پاک کی. کیا کہتا ہے عاشق رسول پنجتن کی شان میں کہ جو عشق اہل بیت کا سرمایہ دار ہے, جو عشق اہل بیت کا سرمایہ دار ہے اس پر نزول رحمت پروردگار ہے. سبحان اللہ. اس تذکرے سے دل کو سکون و قرار ہے, مدح حسن علاج غم روزگار ہے. ہو صلح یا جہاد انہیں اختیار ہے, ان کا عمل مشیت پروردگار ہے. حسن حسن ہے عکس نبوت لیے ہوئے, حسن حسن ہے عکس نبوت لیے ہوئے, ہر زاویہ رسول کا آئینہ دار ہے. چہرے سے مرتضیٰ کی جلالت ہے ذوفشاں, آنکھوں سے فاطمہ کی حیا آشکار ہے. ہاتھوں میں دو جہان کی حکومت بھی ہے مگر کردار میں علی کی طرح انکسار ہے. پابوسی حسن ہی تقاضا ہے وقت کا, پابوسی حسن ہی تقاضا ہے وقت کا, میرا امام امن کا پروردگار ہے, میرا امام امن کا پروردگار ہے. حضرت امام مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام, آپ کی شخصیت, آپ کے بارے میں کیا بیان کروں کہ آپ 15 رمضان المعظم کو مدینۃ الرسول میں 3 ہجری کو جلوہ افروز ہوئے. اس خاکدان گیتی پر آپ جلوہ افروز ہوئے. بطون فاطمہ سے آپ آگوش فاطمہ میں جلوہ بار ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت میں آپ جلوہ بار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کے بعد آپ کو اپنی آگوش میں لیا, ایک کان میں اذان اور ایک کے اندر تکبیر ادا فرمائی, اور 7 دن کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرما کر کے آپ کے بالوں کو ترشوا کر کے اس کے مطابق چاندی صدقہ و خیرات کرائی. امام حسن کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. مسند امام احمد ابن حنبل میں حدیث شریف میں ہے, اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے حسن اور حسین سے دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. توجہ فرمائیے گا کہ جس نے حسن اور حسین سے دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بھی کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نفس کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا چین کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا قرار کہا. آج کیا بات ہے کہ ساری امت میں نے پہلی بھی کہا کہ امام حسین کا یوم تو مناتے ہیں, امام حسین کی تاریخ تو مناتے, پر امام حسن پاک کی تاریخ کیوں نہیں مناتے؟ امام حسین کی تاریخ منانے میں لوگ اس طرح سے فراغ گیری کرتے, کیوں؟ وہاں پر اسٹیج سجائے جاتے ہیں, وہاں پر نذرانوں کے انتظام ہوتے ہیں, وہاں نذر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس کی تاریخ میں جو بدقماش شخص ہے وہ یزید ہے, وہ کھلی طور پر امام علی مقام کی شہادت کا مجرم ہے, اور تمام کوفہ کے وہ جتنے مجرم و بدکار لوگ اس کے اندر شریک ہے. لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جو معاملہ ہے نا, کہ یہاں پر بہت سی باتیں پوشیدہ ہے. ایک بات جو ذہن میں آتی نا کہ لوگ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے, اب تک کے علماء کریم بزرگان دین اور تمام کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگوں کے جو چھپے ہوئے چہرے نا وہ بے نقاب ہو جائیں گے. ابھی بھی امت اس کے اندر ہے کہ ان کو زہر کس نے دیا تھا, ان کی شہادت کے اندر کون شامل تھا,
اس کے اندر کون کس کا ہاتھ تھا. ارے امام حسن نے اشارتاً بھی بات کہی, کنایتاً بھی بات کہی, حضرت امام حسین نے بھی اس بات کو سمجھا, اور جتنے لوگ بھی اس میں شریک تھے وہ سارے کے سارے لوگ کربلا کے اندر آ کر کے بے نقاب ہو گئے. بے شک. میری بات سے سہمت ہونا چاہیے. صاحبان سمجھ کی بزم ہے یہ کہ سارے کے سارے قاتلان اہل البیت جو تھے نا وہ کربلا کے میدان میں آ کر کے بے نقاب ہو گئے. اگر آپ کو شہادت امام علی سمجھنا ہو, اگر آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے حقائق کو جاننا ہو, اگر آپ کو جناب بطول کے وصال کے معاملے کو سمجھنا ہو, حضرت امام حسن پاک کی شہادت کے معاملے کو سمجھنا ہو, کربلا کو سمجھے آپ. کربلا نے آ کے سب کو بے نقاب کر دیا ہے. سارے مجرموں کو کھینچ کر کے امام حسین کربلا میں لے آئے. بھائی اگر ایک حادثہ ہو جاتا ہے ہمارے ہندوستان میں, اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, جب اس کی تحقیقات ہوتی ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے حکومتی طور پر, تو مجرم کو کہیں نہ کہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ مجرم تھا, اس کے اندر یہ ذمہ دار تھا. میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر حاضر ہو تو ذرا بولتے بھی لے میرے جی بھائی. جی. تو حضرت امام حسن پاک کی شہادت ہو گئی, حسین پاک کی شہادت ہو گئی, کربلا اتنا بڑا قائم ہو گیا, کربلا کا اتنا بڑا مارکا ہو گیا. حضرت امام حسن پاک کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا. جب وہ زہر اثر انداز نہ ہوا تو آخر میں راویان حدیث مفسران فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن پاک کو ہیرے کی کنی پیس کر کے دی گئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اتنے ہائی پروفائل لوگ کہ جن کو زمانہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کی صورت میں دیکھتا ہو, جن کا دل بے قرار اہل ایمان کی طرف جب رسول اعظم کی دیدار کے لیے تڑپ جاتی تو وہ رسول اعظم کے اس مقدس نوازے کے چہرے کی دید کر کے اپنی تشنگی, اپنی پیاس کو بجھاتے تھے. ایسی ذات گرامی عام کو لوگوں نے ہیرا پیس کر کے دیا. اب یہاں پر قابل غور بات یہ کہ مدینے کی جس مقام پر آپ رہ رہے ہیں, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے لوگوں کے لمحات فاقوں میں گزرتے تھے. توجہ کیجئے گا, روٹیاں تک میسر نہ تھی. جی جی اب جی وہ جی کس جی. کی بساط تو کس کی مجال تھی کہ جو مولا امام حسن پاک کو ہیرا پیس کر کے دے رہا. ظاہر سی بات ہے جس کے قبضے میں خزانے تھے, جس کے قبضے کے اندر حکومت تھی, جن کے قبضوں میں بادشاہ تھی, یہ انہی کا کام تھا. بے شک بے شک. ذرا اپنی توجہ اپنی حاضری کو بتائیے صاحب. جی میں جی جو جی کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بے شک جی بے شک. بالکل. تو جن کے قبضوں کے اندر حکومت تھی یہ انہی کا کام تھا. آج آپ کو معلوم ہے, بات بہت ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. آج سے 20 سال مجھے پہلے پاسورڈ کیا ہے میں اس کا؟ تمام کیا صاحبان کرنا؟ سمجھ کے سامنے فکرہ پڑھنے سے پہلے کہہ رہا ہوں, میری بات کو غور کیجیے. آج سے 20 سال پہلے میں اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہوں الحمدللہ. مجھے جو فخر ہے کہ میں سنی ہوں, میں پنجے تنی ہوں, نبی اور آل نبی کا, اولیاء امت کا, صحاب کا میں غلام ہوں. لیکن ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے اگر دیوبندیوں کے مقابلے میں کھڑا تھا تو سنی تھا, شیعت کے مقابلے میں کھڑا تھا تو سنی تھا, اہل حدیث کے مقابلے میں کھڑا تھا تو سنی تھا. توجہ کیجئے گا, تمام باطل فرقوں کے مقابلے اگر کوئی کھڑا تھا واحد سنی تھا. لیکن آج کے اس دور میں اہل سنت کی جماعت سنیت جو وہ بٹی ہوئی نظر آ رہی. ایک طبقہ صحابہ اکرام کے دفاع میں لگا ہوا ہے, ایک طبقہ اہل نبی اہل بیت کی طرف لگا ہوا ہے, ایک طبقہ یزید اور ان کے حامیوں کی طرف. امت کہاں جا رہی ہے؟ تمام فرقوں کا معاملہ یہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کو کس کی اتباع کرنی ہے, کس کی طرف جانا ہے, کس مولوی کو ماننا ہے, کس کی بات پر عمل کرنا ہے. لیکن اللہ اکبر کبیر, آج ہماری سنیت کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے بتائیے. حقیقت. آج سنی کا مقابلہ کر رہا ہے. میں حضرت امام حسن پاک کی شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں بتانے لگا ہوں, اس کو غور کیجئے گا. روز ان مسائل سے ہم بھی دو چار ہوتے ہیں, لوگ ہم سے بھی سوالات کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا, وہ زمانہ تھا کہ کتابوں کی صحیفوں کی شکل میں, کتابوں کی صورت میں حدیثوں کی کتاب تھی. اب پی ڈی ایف کی صورت میں آ گئی ہے. جناب من, آن لائن آدمی حضرت گوگل پہ بیٹھ کے سرچ کرتا ہے, آپ کی بات کو وہ تحقیق کرتا ہے کہ آپ نے جو بات بیان کری وہ حدیث سے میچ کھاتی ہے نہیں کھاتی ہے, اقوال صحابہ سے میچ کھاتی ہے نہیں کھاتی ہے, اقوال اہل بیت سے میچ کھاتی ہے نہیں کھاتی ہے, اپنے سلف سے میچ کھاتی ہے نہیں کھاتی ہے, بزرگان دین سے میچ کھاتی ہے نہیں کھاتی. توجہ کیجئے گا, آج کا نوجوان ان تمام بات کو تحقیق کر رہا ہے اپنی بنیاد پر, اور آج ہم لوگ ان باتوں کو چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم لوگ پردہ داری سے کام لے رہے ہیں.
آپ جب ہم ان باتوں کو بھی پردہ ڈال رہے ہیں کہ حضرت امام حسن کو کس نے شہید کیا، وہ غیروں کی بات کو مان کر کے ان کے فرقوں میں چلا جا رہا ہے، بتائیے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بے شک صحیح بات ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں سکوت اختیار کرو. ارے جو حقیقت ہے وہ کم سے کم وہ تو بتا دو، کم سے کم وہ سمجھ میں تو آئے. میں تو صرف اتنا تحقیق جو بزرگوں سے کیا سمجھتا ہوں کہ یہ امام حسن سے لے کے امام حسین تک اور اس کے بعد تک اماموں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی، اس کی ابتدا کو سمجھنا ہے تو کربلا پہ جانا ہوگا، کربلا کو سمجھنا ہوگا. اور کربلا کو سمجھنا جی ہے جی تو سب سے پہلے آپ کو بدر کو سمجھنا ہوگا، مارکہ بدر کو سمجھنا ہوگا. توجہ کیجئے گا بے شک. کہ لوگوں نے اتنی زیادتیاں کیوں کری. محض رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے غالباً 50 یا 60 سال کے بعد ان کے پورے خانوادے کو لوگوں نے ذبح کر دیا. اللہ اکبر. اللہ جس امام حسن کا آج ہم یوم شہادت منا رہے ہیں، یہ سب فکری باتیں ہیں، فضیلت سنانے کو نہیں آیا باپ، دل کا درد بتانے کو آیا کہ آج امت کس دور سے گزر رہی ہے، آج ہم لوگ کس حال سے گزر رہے ہیں. ابھی حال فی الحال کی بات ہے، کل کسی مدرسے کے اندر کا 2 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، ہمارے اشرفی خانوادے کی ایک شخصیت ہے کھمباز شریف سے، انہوں نے مولائیت کا جی جنازہ جی جی اٹھا جی دیا، ایک نیا فتنہ برپا کر دیا انہوں نے، ایک نئی بات لے آئے انہوں نے کہ غدیر خم کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا کہا. یہ تمام امت کو یہ بات معلوم ہے، تمام لوگ اس بات کو جانتے اور ایسی مولائیت کا جنازہ اٹھا رہے. اللہ اکبر. اب بتائیے ان کا کیا ہوگا. تو امت میں روز بروز نئی نئی باتیں آتی رہیں گی. جب تک غیر ذمہ دارانہ لوگ کھڑے ہو کر کے ذمہ داری کے منصب سے باتیں پھیلائیں گے، امت میں انتشار پھیلتا رہے گا، امت بکھرتی رہے گی، امت صحیح راستوں سے گمراہ ہوتی رہے گی اور باطل فرقوں کے اندر جا جا کے وہ گھر کو تباہ ہوتی جائے گی. بتائیے. صحیح. اب حضرت امام حسن پاک کی شہادت کس قدر خطرناک معاملہ ہے کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا. بعض مورخین فرماتے 40 روز تک آپ بڑی تکلیف اور شدت میں رہے، کلیجہ منہ سے کٹ کٹ کے گرتا رہا. اس کے بعد جب شہادت واقع ہونے لگی، آپ نے اپنے بھائی امام حسین کے اصرار پر بھی بات ان سے نہ کہی. درست ہے، چلو آپ نے نہیں بتایا، پر تمام صاحبان سمجھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ عقل والوں کی دور تھا، جاہلوں کا دور نہیں تھا. جہالت ختم ہو چکی تھی. الیوم اکملت لکم دین کی آیت کے ساتھ ساتھ جہالت تمام ہو چکی تھی. تمام صاحبان سمجھ کے لوگ تھے. اسلام اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہوا تھا. حضرت امام حسن پاک کی شہادت کے وقت میں بے شک. حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل اسلام پھیلا ہوا تھا. توجہ کی بات ہے، لمحہ فکری آئی، وہ کون سا اسلام پھیلا ہوا ہے کہ اسلام کے پھیلانے والوں کے لیے زمینیں تنگ جی جی رہی، جی بے شک. نبی اور آل نبی کے لیے زمین تنگ رہی. کس قدر مصیبت، کس قدر پریشانی، کس قدر ظلم زیادتی. وہ مدینہ جو رسول اللہ نے یثرب سے مدینہ بنایا تھا، اسی مدینے کے اندر حضرت امام حسن پاک کے جنازے کو رسول اللہ کے پہلو میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی اجازت کے باوجود بھی دفن ہونے نہیں دیا گیا. کیا تاریخ کی سوال نہیں کرے گی؟ بے شک. بولیے صاحبان سمجھ کی بس میں ہے، بڑے بڑے دانشوران یہاں موجود ہے. یہ سوال ہے کہ نہیں ہے ذہنوں میں؟ نوجوان ہم سے سوال کرتے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کائنات کا پہلا جنازہ تھا جو دفن ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، 72 تیرے کھا کر واپس اپنے گھر پہ لوٹا تھا. تاریخ بتاتی ہے. حقیقت ہے. اللہ جناب زینب بڑی بے چین ہو گئی کہ میرے بھیا کے لاشی کے ساتھ ہی کیا معاملہ پیش ہو گیا. امت سوال نہیں کرے گی. قرآن ان کے گھر اترا، نبیوں کے سردار ان کے نانا، ولیوں کے سردار ان کے بابا، نوجوانان جنت کی تمام عورتوں کی سردار ان کی والدہ، بذات خود یہ نوجوانان جنت کے سردار. حقیقت ہے. بے شک. انتہائی درد مندانہ طرز پر میں لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر پڑھنے کو مجبور ہوں کہ کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. کیا بات ہے. حقیقت ہے. تو پتہ یہ چلا عزیزوں کہ جتنی بھی زیادتیاں ہوئی
امت کے یہ تمام سرداروں کے ساتھ جو ظلم ہوئے اور آج بھی ذکر اہل البیت کو جو روکا جا رہا ہے، ذکر اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے سے جو لوگ روکتے ہیں اس کے اندر اڑچنے جاتے ہیں. اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے یہ سارے کے سارے منافق ملیں گے تمہارے. بے شک. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ علی تجھ سے مومن محبت کرے گا، حقیقت تجھ سے منافق محبت نہیں کر سکتا. حق ہے. سبحان اللہ. تو نبی اعظم کے فرمان کے پیش نظر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج ساری امت کہاں کہاں جا رہی ہے. ارے مومن کا دن مناتے ہو، امیر المومنین کا دن بھول جاتے ہو، غلام کا دن مناتے ہو، سید و سردار کا دن بھول جاتے ہو، ان کا عرس مناتے ہو، جن کے صدقے میں عرس ملا ہے، جن کے صدقے میں دین ملا ہے، جن کے صدقے میں تمام اہل اللہ ملے ہیں. یہ تمام بعد کے لوگ ملے ہم کو. غوث اعظم امام حسن کے بعد ہے، غریب نواز امام حسن کے بعد ہے، تمام اہل اللہ امام حسن کے بعد ہے. روئے زمین پہ تمام ولایت امام حسن کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اگر حسن پاک نہ ہوتے ولایت بھی نہ ہوتی. حق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. ہمیں ان کے عروس یاد ہے، ہمیں ان کے دن یاد ہے، ہمیں ان کے معاملہ. یہ کیوں یاد نہیں ہے؟ کیوں میاں کیا بات ہے؟ یا جنت میں جانے کی طلب لیے بیٹھے اور جنت کے مالکوں کا نام بھول گئے؟ حقیقت ہے. 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام جس جنت میں ہوں گے اس جنت کے وارث و مالک کا نام حضرت امام علی ہے، حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام حسن پاک کی شہادت کو امت فراموش کر رہی ہے، اہل البیت کے ذکر کو امت فراموش کر رہی ہے. مجھے وہ شعر یاد آ گیا، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ارے بچنا علی سے ہو تو جہنم میں جائیے. اب وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی جو ہے جنت اور جہنم کی تقسیم فرمانے والے. موذی وہاں جائے گا تو وہاں بھی علی کی بادشاہی ہے. کہاں کہاں بچے گا علی سے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. حق. کہاں کہاں بچے گا؟ بولیے تو صحیح. حق. حق. تو حضرت امام حسن پاک ان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پر سوار ہوئے. ایک حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش پر ان دونوں کو اٹھایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مخاطب سے عمر نے کہا شہزادوں سے کہ شہزادوں کتنی پیاری سواری ہے. تو میرے آقا نے عمر سے کہا عمر دیکھتے نہیں کتنا پیارے سوار ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کی سواری خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بنے. نمازوں میں سجدے انہی کے لیے طول دے دیے جائے. سمجھے کہ نہیں میرے عزیزوں؟ آیت تطہیر انہی پہ نازل ہو جائے، حدیث قصہ انہی سے ہو جائے. بتائیے نا، حدیث قصہ انہی لوگوں کے لیے ہے، نمازوں میں درود و سلام انہی پر ہے، سب کچھ انہی پر. پھر امت ان سے بغض رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. حقیقت. حقیقت. جب ان کے تذکرے چلے جاتے ہیں نا عجیب و غریب ماحول ہو جاتا ہے. لوگ کسی اور کی شان ہم لوگوں سے سنتے نا، ہم لوگوں سے دلیل نہیں پوچھتے. خدا پاک کی عزت کی قسم بڑی ذمہ داری کے ساتھ فکرہ پڑھنے لگا ہوں. کسی کی شان بیان کرنے کے لیے ہم لوگ کھڑے جائیں، ہم سے کوئی روایت کی دلیل، کوئی ہم سے ریفرنس، کوئی کتاب کا حوالہ نہیں مانگا جاتا. جہاں پنجتن پاک کی بات آ جائے، جہاں حضرت علی کی بات آ جائے، جہاں فاطمہ الزہرا کی بات آ جائے، جہاں امام حسن کریمین کی بات آ جائے، جہاں امامین کی بات آ جائے، ان کی عظمت و شان کی لوگ ہم سے دلیل پوچھتے ہیں، کتاب کا حوالہ پوچھتے ہیں. بے شک. حقیقت ہے. کیا کہا جائے؟ اسے ایمان کہا جائے، اسے عقیدہ کہا جائے، اسے منافقت کہی جائے. یہ منافقت ہے، کھلی منافقت ہے. کیا بات ہے. میں اس بارگاہ کے اندر ذمہ داری کے ساتھ کیوں ہر سال ہم لوگ فضیلتیں سن کے امت صرف فجیحت میں آ چکی ہے. خدا پاک کی قسم حق. امت صرف فضیلت سن رہی ہے. کہیں سبحان اللہ کی فضیلت پہ جنت بانٹی جا رہی ہے، کہیں پر وہ کرنے کے نام پہ جنت بانٹی جا رہی ہے، کہیں صدقات خیرات کے نام پر تم کو جنت دے دی جا رہی ہے. جنت بالکل دم پوتی پہ پڑی ہوئی ہے، اٹھا رہے لکھ دے رہے، جس کا چندہ زیادہ ہے اس کو جنت اتنی مل گئی. انہوں نے تو بہراؤں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. ہمارے کچھ لوگوں نے بہرا کا ملا جاتا ہے جتنی کمیشن اٹھاتا اتنے ان کو جنت کے جھاڑ اور ان کو یہ وہ سب لکھ کر کے دے دیتا ہے. آج کل ہمارے اندر بھی چلن ہو گیا ہے، ایک سبحان اللہ پڑھ دو 100 حج کا ثواب تجھے ہو گیا. اتنا آسان ہے. ارے یہی سبحان اللہ کی عظمت و شان کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین پاک نے کربلا قائم کر دی، پورا کنبہ لٹا دیا. حق ہے. امام حسن پاک نے جامع نو شہادت فرما دیا. اور آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر جنت نہیں میاں، جنت ہونا
کسی بزرگ کا قول تھا, کسی اللہ والے کسی کامل فقیر سے ہم نے پوچھا کہ حضور جنت کا حصول کیسے ہوگا, جملے پہ غور کیجیے گا, بڑا قابل جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا, بولے بیٹے رضا میں راضی ہونا جنت میں داخل ہونا. سبحان اللہ. تو میں نے پوچھا حقیقت ہے. حضور رضا کس کی رضا؟ بولے رضا اللہ کی رضا, رضا نبی کی رضا, رضا مرشد کی رضا, جس سے تم وابستہ ہو استاد و پیر کی رضا, خیر پر تم راضی ہو جائیں گے, اللہ کی کرم سے تم جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو جنتی ہونے کا ہے, پر مرنا کوئی نہیں چاہ رہا بابا. مریں گے تو جنتی ہوں گے نا, جانے کے بعد ہی معلوم پڑے گا. اب جیتے بالکل بھی جنتی ہونا ہے تو جنتی سرداروں کے دامن سے رہو, ان کے ترانے گاؤ, ان کے دامن سے وابستہ رہو, انہی کے گیت گاؤ, انہی کا گنگان کرو, انہی کے تذکرے کرو, صبح شام بیان کرتے رہو کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مرتضی علی, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, سبحان اللہ. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. میں نے مکمل ارادہ کر لیا کہ کوئی فضیلت نہیں سناؤں گا, صرف درد بیان کروں گا. جب دل دکھا ہوتا ہے نا, دل کو قرار نہیں ہوتا ہے نا, تو نغمہ بہاروں اور گل و گلزار کی باتوں سے قرار نہیں آتا. یہ میں دل کا درد بیان کر رہا ہوں, یہ دل کا درد, دل کی آہ بیان کر رہا ہوں, یہ میری طلب بیان کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے. بے شک جنت کی طلب ہے, مالکان جنت سے وفا نہیں ہے ہماری. حقیقت ہے. صرف ہم لوگ کیا کریں گے, کچھ فضیلتیں, کچھ باتیں, اور بس معاملات کو بیان کریں گے. معاملہ نہیں صاحب, اپنی فکروں کو چھینڈو خدا کے لیے, اپنی نوجوان نسلوں اور اپنے آنے والی نسلوں کو سمجھو. میرے استاد محترم نے اب کی بار ہم نے سفر کیا, اما صاحب تو عروس کے حوالے سے تھے, میرے استاد محترم علی جناب عامل کبیر جاوید اختر نوری صاحب موجود ہے. آپ نے فرمایا تھا, حنیف صاحب, الطاف صاحب اور جو ہمارے ارمان صاحب تھے, کہ کام ایسا کر جانا کہ تمہاری نسلیں کہیں گمراہی پر نہ آ جائے. یعنی تم ایسا انتظام کر کے جانا کہ کم سے کم تمہاری اولاد تو دین پہ رہے, راستے پہ رہے, حق پر رہے. تو مجھے آج وہ بات یاد آ گئی کہ ہم تمام اپنے اعتبار سے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں, ہم پر کسی نہ کسی بات کی ذمہ داریاں ہیں, کوئی نہ کوئی معاملات ہمارے ساتھ ہے, پر ہم کیا کر رہے, ہم اپنی فکر دوسرے کو نہیں دے رہے. جو جیسا چل رہا چلنے دو, وہ فلاں صاحب بول رہے ان کو بولنے دو, وہ فلاں آدمی کرے, ٹھیک ہے, اب کس کا انتظار ہے. پردے غیبت سے امام مہدی آئیں گے, نہیں میاں تمہارے ہمارے دوران نہیں آئیں گے, ہم کو تو مار کوٹ کے کاٹ دیا جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھرا دیا جائے گا. فلسطین کا انجام نہیں دیکھ رہے ہو کہ ملک کے ملک ہوتا ہے وہ رہے, جی جی جی, ملک کے ملک برباد ہو رہے, ملک کے ملک تباہ ہو رہے. ہماری کیا خاموشی, ہاں وہ وہاں کا معاملہ ہے, یہاں جب ہوگا دیکھا, نہیں میاں پوری امت کا حال مرغے جیسا ہو گیا ہے. جب مرغے کے ڈربے سے کسائی ایک مرغے کو نکالتا ہے نا, وہ ذبح ہونے والا چلاتا, باقی بولتے رہے رہنے دے بھائی, اپنا ٹائم تھوڑی, ہم دانا کا اپنا تھوڑی کچھ ہونے والا ہے. جب اپنے پر بیتے گی نا, تب ہم کو سمجھ میں آئے گا یار ہم کیا تھے, ہم کیا ہو گئے, ہم کہاں جا رہے لے. تو بولنے کی بات صرف حاصل کلام یہ ہے, میں نے تقریر نہیں کری, میں نے صرف باتیں رکھی ہے, اپنے دل کا حال رکھا ہے کہ ہم کو نبی, آل نبی, اصحاب نبی اور اولیاء امت کا وفادار ہونا ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ وفادار کیسے ہوئی, اپنے اپنے اعتبار پر, اپنے اپنے طرز پر حق کو بتاؤ, حق سمجھاؤ, امت میں فتنہ مت بننے دو. آج میں دیکھتا ہوں بخدا عظیم پورا سوشل میڈیا, پورا فیس بک, پورا انسٹاگرام, ہر جگہ پر ایک طائرانہ جائزہ ہم لوگ مارتے ہیں, صحابہ بنام اہل البیت, اہل البنام صحابہ. یہ جنگ لڑی پڑی ہے. آج 1500 سال ہو گئے, امت کے علماء یہ فرق نہیں بتا سکے کہ گھر والوں کا مرتبہ کیا اور صحابہ کا مرتبہ کیا ہے. کیا بات ہے, بتائیے تو صحیح. اب یہ غیر بتائیں گے ہم لوگوں کو, یہ کس کی ذمہ داری بنتی تھی؟ یہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی, یہ خانوادہ کے پیران اسلام کی ذمہ داری بنتی, یہ ہر اس دانشوران کی ذمہ داری بنتی کہ اپنے اپنے طرز پر وہ اپنی اپنی بات اپنی عوام میں رکھے, لوگوں کو باور کرائے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے, ہمیں کس راستے پہ جانا ہے, اور کس راستے پہ چل کے ہم کو اللہ, نبی اور پنجتن کو, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. ہم بتانے کو تیار نہیں ہے, ہم چھپانے میں لگے ہوئے ہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں میں, ہم چھپاتے. اگر کوئی بچہ بھی مجمع میں ہم سے سوال کر دے, حاجی حضرت میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ امام حسن پاک کو زہر دینے کے اندر فلا 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 کا آدمی, ہاں 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 ایسا نہیں ہے, وہ یوں ہے پردہ. کیوں بھائی, جی حضور, جی جی جی, اوکے, ہو گیا, یہی ہو رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے. جناب ہمارے نوجوان ہم سے باغی ہو رہے ہیں, خدائے پاک کی قسم لوگ ہم سے بغاوت کر رہے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہو, دیکھو وہ سچ کہہ رہے ہیں.
मैं उलमाए कराम इससे मौजूद है, दानिशवरान मौजूद है, ये बड़ा फिक्री बात कहने को मजबूर हूं। हम सच कब बताएंगे, हम सच कब बताएंगे, हम सच कब बताएंगे? बस इसी बात पर मैं अपनी बात तमाम करूंगा कि मियाँ ताज ताज है और पैर की जूती है। क्या बात है। पैर सही की बात है। जूती को सर का ताज नहीं बनाया जाता। हक है। आज उम्मत हक है। कहाँ परेशानी है, बात पर बात तमाम कर रहा हूँ, इशारतन किनायतन। जूते पैरों में ही रहने दिया जाए और जो सर का ताज है उससे सर पे ही रहने दिया सुभान जाए। अल्लाह, जूती सुभान और अल्लाह, पैर सुभान बराबर नहीं हो अल्लाह, सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम गुलाम है, आका आका है, सरदार सरदार है, मौला मौला है। मौला मौला। सुभान अल्लाह। हक है। हक है, हक है, बेशक। खुदा ने इस बात को कुल्ला अजर मवद्दत फिल कुर्बा, कुरान सुभान करीम में अल्लाह। रब ताला इरशाद फरमान, महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे पैगाम रिसालत के बदले में कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे अहलुल बैत की मवद्दत। बेशक। अभी उलमाए किराम यहाँ मौजूद है, मवद्दत का खुलासा करने जाएंगे। मोहब्बत से कई लाख दर्जा मर्तबा बड़ा है मवद्दत का। क्या और बात है, कुरान सुभान करीम ने बेशक, उम्मत बेशक, से बेशक। सवाल किया मवद्दत का। हदीस सखलैन को याद करे उम्मत, मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीज छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक अहलुल बैत है। नबी पाक ने बार बार फरमाया मैं तुमको अपने अहलुल बैत के मामले में डराता हूँ, मैं तुम्हें अहलुल बैत के मामले में डराता हूँ। बार बार मेरे नबी ने बात फरमाई, फिर भी उम्मत नहीं समझ रही। कहां तक छुपाएंगे जी अजीज हुजूर, जी। उमर के, एक दिन उसी पैगंबर आजम के सामने जाना है। सारे अमाल के मामले वहां खुल जाने वाले हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, उनके रूबरू हमें पेश होना है। हम क्या जवाब देंगे, या रसूलल्लाह हमने आपके बाद आपकी आल के साथ क्या किया, और उनकी आल के साथ ज्यादती हुई, उसके बाद उनके तस्कीरे, उनके मनाकिब और उनके मामला के भी साथ हमने जो ज्यादती करी, अल्लाह अकबर कबीरा। बताइए कहां जाएंगे हम लोग? सहाबा इकराम की जिंदगी देखो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर कुर्बान रहे। उठा के देखिए आप, जिस सहाबा से आप अहलुल बैत का मुकाबला करवा रहे हो और जिन अहलुल बैत के सहाबा से मुकाबला करवा रहे हो, अगर तुम उनकी हयात तैयबा को देखोगे तो जी, जी, यही जी, जी। हजरत अबू हुरैरा राविया ने हदीस से, कई हदीस के रावी है, आप हजरत इमाम हसन हुसैन को आता देखते, अदब से उठ के उनके पाँव का बोसा लेते थे। उठा के देखिए, सहाबा का तो ये अदब था अहलुल बैत के लिए, रसूल के शहजादगान के लिए, इब्ने रसूल अल्लाह के लिए। और आज हम लोगों का आलम क्या है? हम लोग तो मुकाबला आरई में लगे हुए, हम लोग तो इस बात पे लगे नहीं नहीं फला मौलाना साहब ने बोल दिया कर सकते। अरे सरकार आला हजरत का खुद का अपना फतवा है कि सैयद जब तक के ईमान और अकीदे पे दुरुस्त है उसका एहतराम वाजिब है, उसका अदब वाजिब है। बेशक, सरकार सुभान आला अल्लाह। हजरत का ये फतवा है। आज लोग सरकार आला हजरत के बात से भी मुनहरिफ और इनहराफ कर रहे हैं और बकवासात में लगे हुए हैं। जिसके जो समझ में आ रहा है वो बकवास कर रहा है। कोई आला हजरत का नाम लेके कर रहा है, कोई हुजूर ताज शरिया का नाम लेके कर रहा है। अरे बड़ी मार पड़ेगी, सरकार आला हजरत तुमसे मुंह फेर लेंगे कयामत के दिन। हुजूर ताज शरिया जूता मारेंगे पकड़ करके कि तुमने क्या बकवास कर दी मेरे नाम के साथ। हक है हुजूर, हक है, हक है। खुदा इस बात को समझिए लिल्लाह। आज जरूरत इस बात की है सहाबा का भी एहतराम हो, अहलुल बैत का भी एहतराम हो, सरदार को सरदार के एतबार से एहतराम करे, गुलाम को गुलाम के हिसाब से। और हम जितने भी है, हम सब छोटे, हम सब गुलाम है, वो हमारे सरदार है। जी हुजूर। बेशक। पर उनका उनके साथ क्या मामला थे, उनके उनके साथ क्या क्या, वो हक बयानी लोगों में जरूर करो कि कौन किसके साथ कैसा था, वरना दूसरे लोग हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। बस हासिल कलाम ये कि अल्लाह ताला हम सबको हजरत इमाम आली मकाम पंजतन पाक मौला हसन पाक और तमाम अइम्मा और तमाम बुजुर्गान दीन के रास्ते में चलने की तौफीक अता करे। नबी और आले नबी की गुलामी में अल्लाह हमको जिलाए, नबी और आले नबी की गुलामी में अल्लाह हमें मौत दे, और अल्लाह पाक हम सबको वफादार रसूल बना दे, वफादार अहलुल बैत बना दे, वफादार सहाबा बना दे, वफादार गौसो ख्वाजा बना दे, और तमाम अहलुल्लाह का अदब करने वाला बना दे। आमीन, आमीन, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही सही बयान और सही तारीख और फ़िक्र के बारे में हनीफ साहब ने हमारे सामने रखा, और हमें और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला इस फ़िक्र से वाकिफ़ फरमाए और हम सबको हक़ पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए।
اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ابھی شجرہ مبارک مختصر امام حسن پاک سے غوث اعظم تک پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں حنیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر دعا کریں اور سبھی لوگ اپنے گھروں میں ہلکے سے فاتحہ کریں اور سرکار کے بارگاہ میں پیش کر کے اپنے اپنے مسائل رکھ کے دعا کر کے سو جائیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے امام حسن پاک ہماری حاجتوں اور منت و مرادوں کو پوری فرمائیں گے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخش دے یا رب شفیع دو سرا کے واسطے سرور و سید محمد مصطفیٰ کے واسطے. یا الہ العالمین نار جہنم سے بتا فاطمہ کے واسطے مشکل کشا کے واسطے. برگزیدہ کر عمل اور ایمان کو ہو حسن سب اکبر اس حسن کے اجتباء کے واسطے. دے دے بزم حسینیہ میں مجھے دوسرا مقام اس مسن حسن کے ارتقاء کے واسطے. میں رہوں اللہ کا بندہ قہر اب ریب عیب سید عبداللہ محض اولیاء کے واسطے. یا الہی دیکھ لوں میں بھی تو جلوہ طور کا شاموس الجن نور الصفیہ کے واسطے. یا الہی بندگی کا تاج سے بزر دے سید عبداللہ عبد بیریا کے واسطے. جلوہ وحدت رہے سر میں قلب و نظر شاموسہ فقیر صدیق و صفا کے واسطے. یا الہی مجھ کو دے دے نغمہ داؤد بھی سید داؤد خوش کو خوش نوا کے واسطے. یا الہی مرتے دم تک رکھ محمد کا غلام حضرت سید محمد کی ولا کے واسطے. زندگی وہ دے جس پر کہہ پڑے سب زندہ باد سیدی ہاں کی شان جہاں فضا کے واسطے. اپنے ہر سانس میں اللہ کا بندہ رہوں سید عبداللہ جلی کے ادا کے واسطے. نفس بد کو مار کر پا جاؤں میں پورے صلاح میرے ابو صالح بڑے جنگ آزما کے واسطے. الغیاز یا غیاث العالم غوث العظم بندہ قدرت نما کے واسطے. دین کا ہو تاج سر پر ہو رزق میں برکت تاج الدین اس عبدالرزاق اولیاء کے واسطے. ببرکت الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے مارا کو مستقیم خود کا تیرے حبیب کا واسطہ یا امت کا میرے اللہ. مولا امام حسن پاک کی شہادت کی اس بزم میں ہم تمام نے حاضر آ کر کے جو بھی اپنے اپنے طرز پہ ذکر و انداز ذکر کیے تلاوت کلام پاک کی. یا اللہ اپنے اپنے طرز پہ جو مناقب بیان کیے مولا کریم تمام ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے. مولا عز و جل ہماری حاضری کو قبول فرما دے. یا اللہ یہ لائیو کانفرنس ہم نے موجود شہادت امام حسن ہم نے منائی میرے اللہ. ہم کو اسی طرح بڑھ چڑھ کے اس پروگرام کو صدا بناتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. اللہ ذکر نبی آل نبی کرنے والا بنا دے. ذکر صحابہ کرنے والا بنا دے. ذکر اہل اللہ کرنے والا بنا دے. اللہ تمام بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے. اللہ ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما دے. یا اللہ مدینہ الرسول میں یہ محفل سجانے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. یا اللہ بغداد و کربلا نجف میں جا کر کے بزم سجانے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس ذکر جمیل کی برکت سے ہم تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے. ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو بے روزگار اس کو پر سے روزی سے لگا دے. اللہ تنگ دستی کی تنگ دستی کو دور فرما دے. بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. امام حسن پاک کے کردار کا صدقہ عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو کردار کا غازی بنا دے. اے اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے. اے اللہ ہمارے سروں کو سجدوں کی طرف عطا فرما دے. اے اللہ زبان کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کانوں کو ذکر خیر سننے والا بنا دے. اے اللہ خیال و فکر کو پاکیزگی عطا فرما دے. اے اللہ پورے وجود کو طیب و طاہر فرما دے. اے اللہ تمام دنیا کی گندگیوں سے آلودگی سے اللہ ہم کو پاک و صاف فرما دے. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما دے. اسلام اور مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. اللہ عالم اسلام و مسلمان جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. فلسطین کے مسلمانوں کی تائید غیبی سے مدد و نصرت فرما دے. یا رب کائنات ہند کے مسلمان ہم جہاں بس اللہ ہماری جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما دے. ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما دے. ہمارے درگاہوں کی حفاظت فرما دے. اللہ تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان تمام کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے.
اللہ حق کو سمجھنے والا بنا دے, حق پر عمل کرنے والا بنا دے, حق کو عام کرنے والا بنا دے. یا اللہ نبی اور آل نبی صحابہ نبی کا غلام بنا دے, اور یہ امت کے طریقہ کار پہ چلنے والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو متحد و منظم فرما دے. یا اللہ امت میں جتنے بھی فتنے برپا, اللہ تمام فتنوں کو دور فرما دے, تمام امت کو ایک اور نیک بنا دے. نبی اور آل نبی اور صحابہ نبی کی محبت میں متحد و منظم فرما دے. یا اللہ نفاق و منافقت سے ہماری حفاظت فرما دے, حسد و کینے سے ہماری حفاظت فرما دے, بغض سے حفاظت فرما دے, بد نظروں کی بد نظری سے ہماری حفاظت فرما دے. رب کائنات یہ لائیو کانفرنس میں جو بھی ذکر اذکار ٹوٹے پھوٹے انداز میں, یا اللہ کما حق ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ یہ تیری عنایت ہے, تیرا کرم ہے, تیری عطا ہے, تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنے محبوبین کے ذکر کی ہمیں توفیق دے دی. اے میرے اللہ صدا ہمیں اسی ذکر کی بزم سجانے والا بنا دے. یا اللہ ذکر جمیل, ذکر خیر کرنے والا بنا دے. اللہ تمام بزرگان دین کا فیضان ہم پہ جاری ساری فرما دے. اللہ فیضان روحانیت کے ہمارے استاد ماوقار علی جناب عامل کبیر ڈاکٹر جاوید اختر نوری صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ, تمام ہم لوگ جو شاگردان یہاں موجود ہے, اللہ ہمارے استاد کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما دے, ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ فیضان روحانیت کے فیضان کو ہم سب پہ جاری ساری فرما دے. یا اللہ ہم پر فیضان پنجتن جاری ساری فرما دے. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما قالنا, اننا فی بحر ہم مغرقون, خذ یدی سہل لنا اشقالنا. الہی بحق بنی فاطمہ برقول ما کنم خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان علی رسول. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی رسول اللہ صلی اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور سب کو اللہ پاک امام حسن کی فیضان سے فیضیاب فرمایا, اور انشاءاللہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ یوٹیوب پہ چڑھا جائے گا, پھر سب کو بھیجا جائے گا. جو بھی لوگ امام حسن کے تاریخ کے بارے میں انجان ہیں, آپ ان کو سب میں فارورڈ کریں. انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس فکر سے اور اس ذکر سے شامل ہو جائیں اور اس سے فیضیاب ہو جائیں. اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں امام حسن پاک کی فاتحہ سجائیں آج یا کل جب بھی موقع ملے, اور ذکر حسن کرا کریں. اور ہم حسینی تبھی ہو سکتے ہیں جب تک امام حسن کا ذکر شامل نہیں ہو, تو ہم حسینی نہیں بن سکتے. اور ایک بات یہ بھی دیکھیے, امام حسین کی جو شہادت ہے محرم الحرام میں ہے, اور امام حسن کی شہادت مبارک سفر معظم میں. دونوں بھائیوں میں اتنی محبت تھی کہ آپ کی شہادت, آپ کی اس دنیا سے پردہ ہونا بھی آپ باجو میں ہی ہے. ہم جیسے مان لے ایک جوڑی ہے, اور امام حسن کی شہادت امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے قریب ہے. تو یہ سب ایک کڑی ہے. ہم سبھی بزرگوں کا احترام کرنا اور ان کا ذکر کرنا, اور ان کا وسیلہ ہمیں انشاءاللہ دونوں جہاں میں فیضیاب کرے گا, نجات بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. چلیے ٹھیک ہے, آپ سب حضرات کا میں شکر گزار ہوں, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اماموں کے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں خراج عقیدت میں شامل ہوئے. تبھی حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم صاحب. ہاں ہٹ گیا نا.